السلام علیکم ناظرین، ناول فرار کے بعد کے قسط نمبر 12 پیش ہے۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، ہم اب تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ جہاں تک اس عورت کو لے جانے کا تعلق ہے تو اس کا کبھی تصور بھی نہ کرنا، یہ ہماری حفاظت میں ہے۔ اگر ہم کافروں کی سرزمین سے اسے حفاظت یہاں تک لا سکتے ہیں تو اپنے ملک میں بھی انشاءاللہ اس کی حفاظت کر لیں گے۔ شیر عالم کو بھی طیش آ گیا۔ تم ہو کون؟ بڑی باتیں کر رہے ہو؟ کمپنی کمانڈر بڑا اکڑ اور بدتمیز افسر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ نشے کی حالت میں باتیں کر رہا۔ عالمے تو چپ کر، ہم اس کی کسی بات کا جواب اپنے افسروں کے آنے تک نہیں دیں گے۔ بشیر نے چاہا کہ حکمت عملی سے کام لے کے معاملہ سنبھالے، جس کی جہاں دیدہ نظروں نے کمپنی کمانڈر کے نیت کے فطور کا اندازہ لگا لیا تھا۔ گیتانجلی کی شکل پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ تو شکل سے بہت عیاش دکھائی دے رہا تھا، خوبصورت لڑکیوں سے جی بہلانا جس کا مشغلہ رہا ہو۔ تو یوں نہیں مانو گے؟ کمپنی کمانڈر اتنا کہتے ہوئے اپنے میز کے کونے پر لگے بٹن کو دبایا۔ پلک جھپکنے میں وہاں 8-10 مسلح رینجرز آ گئے۔ یہ لوگ شاید اپنے افسر کے غصے سے آگاہ تھے، کیونکہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر رافلیں تانی۔ لے جاؤ انہیں اور الگ بند کر دو، کمپنی کمانڈر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ دیکھو تم بہت زیادتی کر رہے ہو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو اس کا بہت برا خمیازہ بھگتو گے۔ بشیرے نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ رینجر نے یہ سمجھا کہ بشیرہ کمپنی کمانڈر پہ حملہ کرنے لگا ہے۔ انہوں نے بشیر کو دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا۔ شرارت میں چاہا کہ آگے بڑھ کے بشیر کو بچائے تو رینجر اس پہ پل پڑے۔ انہوں نے دونوں کو بندوقوں کے بٹ اور ٹھوکریں مارتے ہوئے باہر لے جانا چاہا۔ شیر عالم کا دماغ غصے سے پھٹنے کو آ رہا تھا۔ اس نے بے بسی اور طیش کے عالم نے گالیاں دینا شروع کر دی، جس پر وہ سب شیر عالم پہ ٹوٹ پڑے۔ اس صورتحال نے گیتانجلی کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس نے دیوانہ وار چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کمپنی کمانڈر نے اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف کھینچا۔ یہ آخری منظر تھا جو شیر عالم نے دیکھا۔ اس کے بعد ان دونوں کو اور کچھ دیکھنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ رینجرز کے جوان انہیں بندوقوں کے نوک پر پاؤں سے ٹھوکریں مارتے یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک کونے میں موجود چھوٹی سی بیرک کی طرف لے گئے، جہاں ان دونوں کو انہوں نے بے دردی سے دھکے دے کے اندر پھینکا، باہر سے تالا لگا کے دروازہ بند کر دیا۔ دونوں سکتے کے عالم میں کافی دیر تک چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اپنوں کے اس بہیمانہ سلوک نے ان کے دماغ سن کر دیے تھے۔ انہیں اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ اس کمپنی کمانڈر جیسی کالی بھیڑیں جو ملک کی اکثر ذمہ دار عہدوں پر فائز ہیں، غیر شعوری طور پر ہی صحیح لیکن دشمن کی اعلی کار بنی ہوئی ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو محب وطن پاکستانیوں کو اپنے گھٹیا اور غیر انسانی سلوک سے برین واشنگ کر دیا کرتے تھے۔ یہی وہ درندے تھے جن کے ناانصافیوں کے خلاف کئی شرفاء سراپا احتجاج غنڈوں کا روپ دھار چکے تھے، لیکن اپنی وردیوں پر اور اپنے جیسے حرام کاروں کی مہربانیوں کے خیالی لوگ احتساب سے بچے ہوئے بڑی لاپرواہی سے اس گھنونے دھندے میں مصروف تھے، اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا۔ قانون نے انہیں انسانیت کی فلاح کے لیے اختیارات سے نوازا تھا، لیکن ان بھیڑیوں نے اپنے اختیارات کے بل بوتے پر خود کو فرعون بنا لیا تھا اور خدا کی اس سرزمین پر نمرود شاہی کے نمائندے بن کر بیٹھ گئے تھے۔ افسوسناک بات تو یہ تھی کہ دن بدن ان کی حرام خوریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کوئی ان کے منہ میں لگام ڈالنے والا نہیں تھا۔ ایک طرف چاچا مریض جیسے ایماندار اور ملک کے آن پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے سرحدوں کے پہرے دار تھے، جو راتیں اس لیے جا کر بسر کرتے تھے کہ اپنے ملک کے باسیوں کو سکھ کی نیند نصیب ہو، اور دوسری طرف اسی فورس کے ایسے بد کردار آفیسر تھے جو اپنی حرکتوں سے غیور پاکستانی شہریوں کی راتوں کے نیند حرام کر رہے تھے۔ بہت برا ہوا، بہت برا۔ بشیرے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ شیر عالم نے بلاخر غصے سے دھاڑتے ہوئے بشیر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ عالمے، میں جانتا ہوں اس نے کمینگی کا مظاہرہ کیا ہے، میں جانتا ہوں اس نے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے، اس کے باوجود تم صبر کرو، خود پر قابو رکھو۔ ابھی اس ملک کے پاسبانوں کی غیرت نہیں مری۔ چاچا منیر بھی اسی فورس کا ایک نمائندہ ہے۔ وہ خدا کے پراسرار بندے جنہوں نے رات ہمارے لیے چارپائیاں خالی کر دی تھیں، اپنے آرام کو ہمارے لیے حرام کر لیا تھا، اور وہ ابھی زندہ ہیں۔ اسے ضرور سزا ملے گی، تم کسی آفیسر کو تو آنے دو۔ بشیر کی ہر ممکن کوشش تھی کہ شیر عالم خود کو نارمل کر لے۔ بشیر، تم سوچو اس بیچاری پر کیا بیت رہی ہوگی، کیا یہی دن دیکھنے کے لیے اس نے اتنا طویل انتظار کیا تھا؟ اف میرے خدایا، اس کے دل و دماغ پر کیا گزری ہوگی، اور یہ درندہ، یہ بھیڑیا نہ جانے سے کیا سلوک کرے۔ وہ اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دے سکتا۔ عالم خدا کی قسم وہ میری بہن ہے، میں اس کی طرف بڑھنے والے ہاتھ توڑ دوں گا۔ اگر اس کی قسمت میں ابھی 4 دن کی زندگی ہے تو کبھی بھول کر بھی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا۔ بشیرے کی آواز سے قہر برس رہا تھا۔ بشیرے یہ شیطان اور بدخصلت آدمی ہے، اس سے کچھ بعید نہیں، اس سے بہت سی قانونی منہ شگافیوں کا علم ہوگا۔ خدا ہی جانے
اب یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس نے انٹیلیجنس والوں کو ہماری اطلاع ہی نہیں دی۔ شیر عالم نے تشویش ظاہر کی، اس کی فکر نہ کرو، حوالدار چاچا مجھے کو علم ہے کہ ہم پاکستان آ چکے ہیں، اب خدا کے فضل سے یہ ہمیں جان سے تو مارنے سے رہا، تم یہ نہ سمجھنا وہ ہمارے حال سے بے فکر ہوگا، اس نے ضرور اپنے ذرائع سے ہماری آمد سے انٹیلیجنس والوں کو مطلع کر دیا ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کو طفل تسلیاں دیتے رہے، پھر خاموشی سے آنے والے وقت کے منتظر ہو رہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انسانی کھال میں چھپے بھیڑیے سے ٹکرا گئے ہیں۔ کمپنی کمانڈر برکت نے 3 مرتبہ محکمانہ جوابدہی کا سامنا کیا تھا، لیکن اپنے بے پناہ اثر رسوخ، خصوصاً ایک بڑے سیاسی خاندان سے تعلق کے باعث وہ ہر دفعہ بڑا جرم کر کے صاف بچ نکلتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ 3 سال پہلے سونے کی بڑی کھیپ کے ساتھ جو 2 سمگلر سرحد پار جا رہے تھے، اس لیے انہیں دھوکے سے گرفتار کر کے مار ڈالا، ان کی لاشیں بھارتی علاقے میں پھینک دیں اور ان کا سارا سونا خود ہضم کر گیا۔ اس مسئلے پر بڑی لہجے ہوئی، اس کے خلاف انکوائری کی گئی اور ہیڈ کوارٹر سے خصوصی ٹیم کو اس کے کالے کرتوت جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا گیا، لیکن برکت بڑا گھاک شکاری تھا۔ اس کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ جرم کر کے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کے 2 ماتحتوں نے حلفاً اس بات کی گواہی دی کہ واقعی برکت قصوروار ہے، لیکن کوئی ثبوت ہاتھ نہ آنے پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جا سکی۔ اس نے کمال دلیری اور ہوشیاری سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دونوں لاشیں بھارتی سرحد کے اندر اس لیے پھینکی تھیں وہ اس کیس کے تمام ثبوت ہی ضائع کر دے۔ ہوائی فائرنگ کر کے اس نے بظاہری تاثر بھی دے دیا تھا کہ دوسروں کوئی مقابلہ ہوا ہے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کے منصوبہ بنایا تھا۔ انکوائری ٹیم یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس کے پاس اپنی گولیوں کا مکمل ذخیرہ موجود تھا۔ اس بات کا علم تو انہیں ہو ہی نہ سکا کہ برکت نے فائرنگ بھی سمگلروں ہی کی کلاشنکوف سے کی تھی۔ اس نے پھر بھارتی سرحد کے اندر ان کی لاشیں پھینک دیں۔ سرحدی صورت حال اتنی کشیدہ تھی کہ دونوں ممالک کے افسران ایک دوسرے سے کسی مسئلے پہ بات کرنا تو کیا، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے، اس لیے اس واقعے کی تصدیق بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ انکوائری کمیٹی نے بڑی مایوسی کے عالم میں ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دی تھی کہ وہ ملزم کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن ان کے دل اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ جو الزام لگایا گیا وہ سچا تھا۔ واقعی برکت نے گھناؤنا کام کیا تھا، لیکن محض دل کی گواہی پر اس کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ برکت پھر بچ گیا۔ اس واقعے کے 3 سال تک اسے سرحد سے دور عام سی ذمہ داریاں سونپی گئی، لیکن یہاں اس نے سامان کی خرید و فروخت کے چکر میں ایک لمبا ہاتھ مارا اور دوبارہ معطوب ہو کر پھر سرحدی ڈیوٹی پر آ گیا تھا۔ محکمے کی نظریں اس پہ لگی تھیں، اس بات کا علم برکت کو بھی تھا، لیکن اس سے سونا اس طرح غائب کر دیا تھا کہ کسی نزدیکی رشتہ دار کو بھی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ وہ مزید 1 آدھ سال نوکری کرنے کے بعد طبی بنیادوں پر استعفیٰ دینے کی منصوبہ بندی کر چکا تھا۔ یہ نوکری اس نے ابھی صرف بے معنی سے حاصل کردہ بے پناہ دولت کو چھپانے کے لیے ہی رکھی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا ابھی تک سونے والے کیس پر تفتیش کرنے والے افسران نے اس سے نظریں نہیں اٹھائیں۔ اسے کسی ایسے وقت کا انتظار تھا جب حالات کچھ بہتر ہوں اور برکت چپ چاپ اپنے لوٹے ہوئے مال سمیت دوسرے ملک میں جا کے باقی زندگی عیش و آرام سے گزار سکے۔ عورت اس کی ہمیشہ سے کمزوری رہی تھی، نہ جانے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھا کر وہ اب تک اتنی معصوم جوانیوں کو اپنی زندگی کی بھینٹ چڑھا چکا تھا، لیکن جب اس نے گیتانجلی کو دیکھا تو اس کے رگوں میں ہوس کا سمندر ٹھانٹھے مارنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کب اسے مہلت ملے اور وہ گہری آنکھوں والی اس خوبصورت عورت کو کھلونا بنا کر رکھ دے۔ کمپنی کمانڈر برکت شیطان نما انسان تھا، وہ خیر سے دور اور شر کے نزدیک تھا۔ اس نے دنیا کو ہمیشہ اپنے دل کے آئینے میں دیکھا تھا، اسے دنیا کا ہر انسان اپنی طرح شہوت زدہ بھیڑیا دکھائی دیتا تھا۔ گیتانجلی کو اس نے ڈرا دھمکا کے اسے ساری اصلیت اگلوائی تھی۔ خوف سے نہیں مردہ گیتانجلی نے اسے اپنی ساری کہانی رو رو کر اس لیے سنائی تھی کہ شاید اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اور وہ اس کو خصوصی کیس جان کر اس پہ رحم کھا لے۔ لیکن گیتانجلی کی اصلیت جان کر جیسے برکت جیسے حوث کے اندھے کے ہاتھوں بٹیرا لگ گیا، اس کے شیطانی ذہن نے فوراً اسے یہ سجایا کہ یہ دونوں سمگلر اس خوبصورت ہندو لڑکی کو بھگا کر لائے ہیں اور وہ مسریت کے تحت مسلمان ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب تو وہ بغیر کسی ہیل و حجت کے اس پر بلا شرکت غیر اپنا حق رکھتا تھا۔ اس نے گیتانجلی کو جو اپنا نام عذرا بتا رہی تھی ابھی تک گیتانجلی ہی جانا تھا، اب اس کے حصول کے لیے خوشاں تھا۔ اس نے حسن و شباب کی اس شہزادی پر مستقل قبضہ جمائے رکھنے کا شیطانی منصوبہ بنا لیا تھا اور اب وہ اس پہ عمل کرنے جا رہا تھا۔ اپنے شیطانی منصوبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے اسے سب سے پہلے اس بات کا اطمینان حاصل کرنا تھا کہ ابھی تک انٹیلیجنس والوں کو تو اس واردات کی خبر نہیں ہوئی۔ اگر وہ لوگ ابھی تک اس کی گرفتاری سے بے خبر تھے تو کمپنی کمانڈر بڑی آسانی سے شیر عالم اور بشیر کو سرحدی علاقے میں گولی مار کے ان کی لاشیں غائب کروا سکتا تھا۔
वो बड़ा घाघ और मक्कार अफसर था, लेकिन जिस जगह भी जाता पहले सोसाइटी में अपने मतलब के बंदे ज़रूर अपने गिरद जमा कर लिया करता था जिनकी मदद से अपने घिनौने मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचाता। मुकामी समगरों और बदमाशों से इसने याराना गांठा हुआ था। ये लोग इसकी हवस रानियों के लिए सामान्य तस्कीन फराहम किया करते थे। वो इनकी मदद से दोनों को मार के ऐसी जगह गायब करवा सकता था कि किसी को कानो कान खबर ना होती, लेकिन इसे सिर्फ एक ही फिक्र दामनगीर थी कि अगर इंटेलिजेंस वालों को इस बात की खबर हो गई कि ये लोग ज़िंदा यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देते। इसे इस बात की कतन परवाह न थी कि यहाँ से कोई इसके ख़िलाफ़ मुखबरी करेगा, क्योंकि वो ऐसी सूरत का सामने मुतअद्दिद मरतबा कर चुका था। वो कानूनी मुशवाफियों से आगाह था, जानता था कि सबूत के बगैर इसके ख़िलाफ़ कानून हरकत में नहीं आ सकता और सबूत वो कानून के हाथ कभी न लगने देता। अलबत्ता इंटेलिजेंस वालों की बात और थी, अगर इन्हें इसके करतूत का इल्म हो जाता तो वो कानूनी मुशगाफियों में उलझे बगैर इसके जिस्म से खाल खींच के अलग कर देते और इसके साथ वही सलूक करते जो अब तक वो मुतअद्दिद बेगुनाहों के साथ कर चुका था। अपने शकूक की तस्दीक के लिए इसने पोस्ट पर वायरलेस करके वहाँ से दरियाफ्त किया कि पोस्ट वालों ने इन लोगों की एजेंसी वालों को खबर दी है या नहीं। सरियत मामूल की बात है, मैं खुद बशीर को जानता हूँ, इसलिए मैंने तलवाड़ा पोस्ट को मुतलक कर दिया था, क्योंकि आज एजेंसी वालों ने आना था। हवालदार मनीर ने जवाब दिया, गधे उल्लू के पट्टे, आइंदा मेरे हुक्म को बगैर कभी अफसरान बाला से रब्ता न करना। इसका खून खोलने लगा। इस बूढ़े हवालदार ने इसके सारे किए कराए पे पानी फेर दिया था, लेकिन इसने हार मानना तो सीखा ही नहीं था। अब तो इसे जिद होने लगी थी, हवस ने इसे अंधा कर दिया था। ये खूबसूरत चिड़िया इसके हाथ से इस तरह उड़ जाएगी? नहीं, कभी नहीं, नामुमकिन। वो अपने आप में बड़बड़ाया। देखो, मैं तुम्हें मकामी पुलिस के पास ले जा रहा हूँ। कानूनी तौर पर हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते, हमारी मजबूरी है। वहाँ मामूल की कार्रवाई के बाद वो लोग तुम्हें जिस आदमी के साथ भी तुम जाओगी इजाज़त दे देंगे, इसने गीतांजलि से कहा। गीतांजलि ने एक लम्हे के लिए सोचा। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस बात का क्या जवाब दे। इसे तो अब तक ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो जिंदा भी आई है, मर गई है। ये यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसके साथ बीत रही है वो ख्वाब नहीं हकीकत है। जिस तरह पोस्ट पर इसका इस्तकबाल हुआ था और बूढ़े हवालदार ने इसे बेटी कह के मुखातब किया था, जिस तरह सरहदी पासबानों ने इसकी तरफ देखे एहतराम से नजरें झुका ली थी, इसके बाद से तो वो गुमान करने लगी थी कि वाकई वो अपनों में आ गई है। लेकिन ये सब क्या था? ये शख्स कौन है? क्या यहाँ भी महाराज स्वामी जैसे लोग मौजूद हैं? नाज़रीन, अगली किस्से इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप कहानी पे तबसरा करें, और मेरी बेहतरीन मदद यही है कि मेरे नाम से जितने जाली चैनल मेरी किताबें पढ़ के हराम के पैसे कमा रहे हैं उनका बाइकाट करें। आपका बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अहबाब को इस अमल का हिस्सा बनाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।